Thomas, you listen to me and you come home. اپنے کسی پیارے کی ایک دہشت گرد حملے میں اچانک موت ایک بچے کے ذہن پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ یہ ہے موضوع اس سال آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والی ایک فلم کا، لیکن بیسٹ فلم کا آسکر کس مووی کو ملنے کی امید ہے، اس پر بات کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ اور اس کے علاوہ خبروں سے آگے میں آج ہم آپ کو لے جائیں گے ریاست مشیگن کی ایک یونیورسٹی میں، جہاں اسٹوڈنٹس ایک کامیاب اخبار چلا رہے ہیں، اور پھر چلیں گے زمین سے لاکھوں میل دور پلانٹ وینس کی سیر پر امریکی خلائی ادارے ناسا کے ساتھ۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے، اور میں ہوں سارا زمان۔ پروگرام کی ہائی لائٹس تو آپ نے دیکھی، لیکن آج کے شو میں اس کے علاوہ بھی ہے اور بہت کچھ، سو اسٹے ود اس۔ سب سے پہلے چلتے ہیں رضا نقوی کے ساتھ یونیورسٹی آف مشیگن، جہاں اسٹوڈنٹس پچھلے 121 سال سے مشیگن ڈیلی کے نام سے ایک آزاد اخبار چلا رہے ہیں۔ اس اخبار کے لیے انہیں یونیورسٹی سے کوئی فنڈنگ نہیں ملتی، اور مشیگن ڈیلی کے لیے کام کرنے والے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ اسی لیے وہ طالب علموں کی آواز کو کھل کر سامنے لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام کتنا چیلنجنگ ہے، یہ جاننے کے لیے رضا نقوی گئے مشیگن ڈیلی کے دفتر۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے کیمپس پر یہ ایک ایسا دفتر ہے جہاں کوئی ٹیچر، پروفیسر یا یونیورسٹی عہدیدار نہیں نظر آئے گا۔ یہ مشیگن ڈیلی کا دفتر ہے۔ اسٹوڈنٹس خود سے اس اخبار کو چلاتے ہیں۔ جیک اسمائلووٹز کالج کے تیسرے سال میں ہیں اور مشیگن ڈیلی کے ایڈیٹر ہیں۔ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر نہیں ہے، ہم وہی چھاپتے ہیں جو ہم سچ اور معتبر سمجھتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم 50-20 سالہ نوجوان ہیں جو ایک نیوز روم میں رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی مشکل بھی ہوتا ہے۔ 20-year-olds hanging out in a newsroom late at night. مشیگن ڈیلی کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ ان دفاتر میں 8 پولیٹزر پرائز جیتنے والے صحافی کام کر چکے ہیں، اور ایک امریکی صدارتی امیدوار ٹامس ڈوئی بھی۔ اس کے علاوہ یہ اخبار 120 سال سے چلا آ رہا ہے اور کئی اہم تاریخی واقعات پر رپورٹ کر چکا ہے۔ مشیگن ڈیلی کی ایک اور خاص بات ہے کہ یونیورسٹی آف مشیگن میں صحافت اور کمیونیکیشنز کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جیک اسمائلووٹز خود بزنس پڑھتے ہیں، اور باقی اسٹوڈنٹس مختلف مضامین پڑھتے ہیں جن کا بعض اوقات صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مشیگن ڈیلی کے فوٹوگرافر جیڈ موک کا کہنا ہے کہ حالانکہ یہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو لکھنے کا شوق ہے، اسٹوڈنٹس اپنی دلچسپیوں کے مطابق اخبار میں کام کرتے ہیں۔ It's really diverse because some people are just کچھ لوگ اخبار میں کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں فلم، میوزک یا کھیل میں دلچسپی ہے، تو وہ ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کئی لوگ انگلش یا ہسٹری پڑھتے ہیں تو ویسے ہی لکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں انجینئرز بھی بہت ہیں، اور یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ سے مشیگن ڈیلی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ it's a really diverse crowd of students. We have a lot of engineers. موک کا کہنا ہے کہ ایک آزاد اسٹوڈنٹ نیوز پیپر ہونے کی وجہ سے مشیگن ڈیلی کبھی کبھی یونیورسٹی سے ٹکر بھی لیتا ہے، اور ماضی میں یونیورسٹی عہدیداروں کے خلاف اداریہ بھی چھاپ چکا ہے۔ Recently, an opinion writer wrote a piece. ایک دن ہمارے ایک مضمون نے کیمپس پر سگریٹ پینے کی پابندی کے بارے میں کہا کہ یہ پابندی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ میری سو کولمین نے لگوائی ہے، کیونکہ وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں، اور وہ کمپنی سگریٹ چھوڑنے کی دوائیں بناتی ہے۔ ظاہر ہے یونیورسٹی خوش نہیں تھی، اور ہمارے اسٹاف کو یونیورسٹی عہدیداروں کے ساتھ ملنا پڑا اور اس معاملے پر بات چیت ہوئی۔ یونیورسٹی سے نامنسلک ہونے کی دیگر مشکلات بھی ہیں۔ دیگر اخبارات کی طرح مشیگن ڈیلی اپنی رقوم اشتہار کے ذریعے بناتا ہے۔ رک ریڈکلف مشیگن ڈیلی کے بزنس ایڈوائزر ہیں۔ At a time like this, when the economy is struggling, ہر بزنس کی طرح ہمیں بھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم یونیورسٹی سے مدد نہیں مانگ سکتے، لیکن میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کبھی ایسا چاہیں گے بھی نہیں۔ اور ایک ایڈیٹر کے لیے ایک اسٹوڈنٹ اخبار چلانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ The big one would be classes. People have سب سے بڑا مسئلہ ہے کلاسز۔ اسٹوڈنٹس کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اسٹوڈنٹس اپنی سٹوریز ٹھیک 5 بجے نہیں دے سکتے۔ کسی عام اخبار میں ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہمیں صحافت کا کم تجربہ ہے۔ a major stretch here. پڑھائی اور دیگر مصروفیات کے علاوہ مشیگن ڈیلی میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس خود سے ایک اخبار چلاتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا اخبار اسٹوڈنٹس کی آوازوں کو بلند کرنے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ رضا نقوی، اردو VOA، این آربر، مشیگن۔ اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ویکلی سیگمنٹ ان اسپیس ود ناسا کا، جس میں ہم امریکی خلائی ادارے ناسا کی لی ہوئی تصاویر، ان کی بنائی ہوئی اینیمیشنز اور ڈائیگرامز کے ذریعے آپ کو خلا کے مختلف حصوں کی سیر کرواتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ عبدالعزیز خان اور ناسا کے سائنسدان ہمیں اسپیس میں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے خلائی سفر کی منزل ہے پلانٹ وینس۔ اگر آپ باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھیں تو تمام پلانٹس میں سے وینس سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پلانٹس میں سے وینس ہماری زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے۔
اسی وجہ سے ایسٹرونومی کی تاریخ میں اسے اتنا مرکزی مقام حاصل رہا ہے۔ جب سے انسان نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی ہے، وینس اسے ضرور دکھائی دیا ہوگا، کیونکہ یہ اس قدر چمکدار ہے۔ قدیم دور کی ثقافتیں جیسے ماینز، گریکس اور چائنیز، ساری دنیا میں ہی لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس سے متعلق کہانیاں بنا رہے تھے۔ ٹیلیسکوپ ایجاد ہونے کے بعد تو اسے اور بھی غور سے دیکھا جانے لگا۔ قریب سے معائنہ کرنے کے بعد جو چیز معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس کا ایٹماسفیئر بہت گاڑھا اور غلاف نما تھا۔ اس پر اس قدر بادل چھائے ہوئے تھے کہ اس کی سطح کو دیکھنا ناممکن تھا۔ ترقی کے ساتھ ہم نے اسپیکٹروسکوپی اور الٹرا وائلٹ ریز کی مدد سے اس سیارے کا مطالعہ کیا۔ اس دور کے ماہرین نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وینس کا ایٹماسفیئر ہماری زمین سے کافی ملتا جلتا ہے، اور وہ سمجھے کہ جو بادلوں کا غلاف اس سیارے کو لپیٹے ہوئے ہے وہ بادل ہیں جو پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ سیارے پر مستقل طوفانی بارش ہوتی ہے اور اس کی زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ زندگی کی شروعات کے لیے تو یہ عین مناسب ماحول معلوم ہوتا تھا، مگر یہ اندازہ ہی غلط ثابت ہوا۔ سن 1967 میں وینس پر 2 خلائی مشن بھیجے گئے، پہلا سوویت یونین کا تھا اور دوسرا ناسا کا۔ ان مشنز سے پہلی بار سائنسدانوں نے وینس کے بادلوں تلے زمین کو دیکھا۔ یہ بادل سلفیورک ایسڈ نامی تیزاب کے بنے ہوئے تھے اور اس کی زمین اس قدر گرم تھی کہ کوئی بھی زندہ چیز یہاں نہیں بچ سکتی تھی۔ 1967 کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں وینس پر کسی حیات کی موجودگی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ 1973 میں وینس پر ایک اور خلائی جہاز بھیجا گیا جس کا نام تھا میرینر 10۔ 10 سال کی تحقیق میں پہلی بار میرینر 10 جدید الٹرا وائلٹ کیمرے لے کر وینس پر گیا اور اس نے وینس کی حیرت انگیز تصاویر کھینچی۔ اور 1970 میں سوویت یونین نے ٹیلی ویژن کیمراز نصب کر کے خلائی جہاز یہاں بھیجے، اور اگلے سال ناسا کا پائنیئر وینس بھی بھیجا گیا، اور اس کے بعد سوویت یونین کے خلائی جہاز اس کی سطح پر بھی اتارے گئے۔ اپنے 45 منٹ کے اس وقفے میں انہوں نے وینس کی زمین پر رنگین تصویریں اتاری۔ آج ری پروسیس ہونے کے بعد یہ وینس کی زمین کے حیرت انگیز مناظر ہیں۔ اگر آپ وینس کی گرمی اور تیزابی آب و ہوا اور پریشر کو بھول جائیں تو یہ بہت ہی حسین نظارے ہیں۔ اگست 1990 کے بعد ایک میجلن نامی خلائی جہاز نے وینس کی زمین کا مکمل نقشہ بنانے کی بھی کوشش کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ وینس کی سطح عمر کے لحاظ سے بہت نئی تھی۔ اس پر آتش فشاں پہاڑ اور جمے ہوئے لاوا کے میدان پھیلے ہوئے تھے۔ تو یہ تھی وہ وینس کی زمین جسے تیزاب کے بادلوں کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ یہ تھا اس ہفتے کا ان اسپیس وتھ ناسا، جس کے لیے ہمیں معلومات فراہم کی امریکی خلائی ادارے ناسا نے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جس کے بعد ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے آسکر ایوارڈز کے لیے نامینیٹ ہونے والی ہالی ووڈ موویز کے بارے میں۔ Stay with us, we'll be right back.